يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم جاءت لدعوة الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ لٹایا رائے حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ حضرات محترم، میرے نہایت واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیو، دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے حق بیان کرنے کی توفیق رفیق عطا فرماوے اور آپ حضرات کو صحیح سمجھنے کی توفیق رفیق عطا فرماوے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ عالیہ میں عاجزانہ التجا ہے کہ ہم سب کو سن سنا کے عمل کرنے کی بھی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو تابعداری کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، کیونکہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کا تابعدار ہے وہی اللہ کی رحمت کا حقدار ہے، اس کے لیے جنت تیار ہے۔ حضرات محترم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے یار غار، قصر صداقت کے شہنشاہ، منبع صدق و صفا، معدن جود و عطا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے تابعداری میں گزاری۔ ایسے ایسے نیک عمل کیے، اللہ رب العزت کو وہ عمل اتنے پسند آئے، اللہ نے ان کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل فرمائیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی وہ عمل اتنے پسند آئے، اللہ کے محبوب نے ان کے ایسے فضائل بیان فرمائے جو انبیاء کے بعد
باقی ساری مخلوق سے انہیں ممتاز۔ کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جن کے والد، والدہ، بیٹا، پوتا، بیٹیاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیت کے شرف سے مشرف تھے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جس کے قول اور فعل میں امانت اور دیانت تھی، جس کی طبیعت میں شفقت تھی، جس کے قلب منور میں روحانیت تھی، جس کی دعا میں قبولیت تھی، جس کے کردار میں رفعت تھی، جس کے اقوال حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے مطابق تھی، جس کی جلوت خلوت حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے مطابق تھی، بلکہ جس کو دیکھنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت تھی، اس کو حاصل نبی کی خلافت تھی، امامت کے ساتھ ساتھ جس کے فیصلے میں عدالت تھی، میدان جنگ میں بہادروں کی شجاعت تھی، جس کے مال میں سخاوت تھی، راہ خدا میں گھر کا گھر لٹا دینا جس کی عادت تھی۔ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ لٹایا رائے حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ملائکہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، نوریوں کا سردار، عرشوں کا تاجدار حضرت جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، فاروق، عثمان اور علی رضی اللہ تعالی عنہما حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، مگر اے صدیق تیرے مقدر پہ قربان ہو جائیں کہ آمنہ کا لال، مدینے کا تاجدار، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے گھر تشریف لے آتے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب سے میں نے ہوش سنبھالا، اپنے والد کو دین کی پیروی کرتے ہوئے دیکھا، اور حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام صبح و شام ہمارے ہاں تشریف لے آتے۔ عظمت ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے حج کرتا ہے، حج کے دوران کوئی فحش کلام نہیں کرتا، کوئی گناہ نہیں کرتا، جب لوٹتا ہے تو اس دن کی طرح ہوتا ہے جس دن وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ یعنی حج کرنے والا گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے، حج کرنے والا معصوم بچے کی طرح ہو جاتا ہے، کیونکہ جب معصوم بچہ پیدا ہوتا ہے
تو اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا، تو حج کرنے والا بھی گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن جو کعبے کے دیکھنے والا ہو، نماز پڑھنے والا نمازی ہو، جہاد کرنے والا غازی ہو، قرآن پڑھنے والا قاری ہو، اور حضور کو ایمان کے ساتھ دیکھنے والا صحابی ہو، جو سب سے افضل ہو، کعبے کی زیارت کرنے سے حقدار جنت کے بنتے ہیں، بھلا ان کو ہم کیا سمجھیں جو یار کے گھر میں رہتے ہیں۔ کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جس نے کلمہ پڑھا تو کلمے والے کو دیکھا، جس نے اذان سنی تو اذان والے کو دیکھا، جس نے خطبہ سنا تو خطبے والے کو دیکھا، جس نے درود پڑھا تو درود والے کو دیکھا، جس نے قرآن پڑھا تو صاحب قرآن کو دیکھا۔ اللہ رب العزت نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے محبوب کے صدقے بہت بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، اور صحابہ کرام بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ اس مجمع پر قربان ہو جائیں جس مجمع میں نصیحت فرمانے والا آمنہ کا لال تھا اور سننے والا بلال تھا۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اس مجمع میں حاضر تھے۔ وہ کیسا مجمع ہوگا، کیسا کتنا پیارا سما ہوگا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کو فرمایا، اے میرے صحابہ، آج میں تمہیں اپنے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سینے کی زیارت کروانا چاہتا ہوں۔ کیا صحابہ نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا سے گئے ہوئے ہزاروں سال بیت گئے ہیں، اب آپ فرما رہے ہیں جو ان کے سینے کی زیارت کرنا چاہے تو میں اس کو سینے کی زیارت کروانا۔ نانا وہ صحابی تھے، ان کا ایمان تھا اور عقیدہ تھا، حضور کا ہر فرمان حق ہے اور ہر کمال بھی برحق ہے۔ جو حضور فرما دیتے ہیں وہ کر کے بھی دکھا دیتے ہیں۔ تمہارے منہ سے نکلی جو بات وہ ہو کے رہی، تمہارے لب سے ہماری نجات ہو کے رہی۔ کہا تو رات کو دن تو دن نکل آیا، کہا تو دن کو رات تو رات ہو کے رہی۔ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا، ایمان تھا، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو فرما دیتے ہیں وہ کر کے بھی دکھا دیتے ہیں۔ دو سبحان اللہ، کیونکہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا، ایمان تھا، اے اللہ کے پیارے محبوب، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، آپ کے فرمان پر مان گئے ہیں۔ ہم نے ملائکہ کو نہیں دیکھا، آپ کے فرمان پر مان گئے ہیں۔ ہم نے جبریل امین کو نہیں دیکھا، آپ کے فرمان پر مان گئے ہیں۔ ہم نے جنت اور دوزخ کو نہیں دیکھا، آپ کے فرمان پر مان گئے ہیں۔ ہم نے انبیاء اور رسول کو نہیں دیکھا، آپ کے فرمان پر مان گئے ہیں۔ ہم نے لوح و قلم کو نہیں دیکھا، آپ کے فرمان پر
مان گئے ہیں۔ ہم نے عرش اور کرسی کو نہیں دیکھا، آپ کے فرمان پر مان گئے ہیں۔ ہم بروز قیامت کو نہیں دیکھا، آپ کے فرمان پر مان گئے ہیں۔ ہم نے حوض کوثر کو نہیں دیکھا، آپ کے فرمان پر مان گئے ہیں۔ ہم نے جب آپ کو اپنا نبی تسلیم کر لیا ہے، آپ کے ہر کمال کو، ہر معجزے کو تسلیم کر لیا ہے، تو ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ آپ اپنے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سینے کا دیدار کروا سکتے ہیں۔ جب آپ کعبے سے مکے کے مکان دکھا سکتے ہیں، جب آپ انگور کا گوشہ جنتی دکھا سکتے ہیں، تو پھر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جد امجد کے سینے کا دیدار بھی کروا سکتے ہیں۔ صحابہ کرام مچل گئے، عرض کرتے ہیں حضور ضرور دیدار کریں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے غلاموں، جس نے میرے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سینے کا دیدار کرنا ہو وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ تمام صحابہ نے ہاتھ کھڑے کر دیے، اور سیدنا ابو بکر صدیق نے بھی ہاتھ کھڑا کر دیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے پیارے صدیق، آپ اپنا ہاتھ نیچے کریں۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو زیارت کرنا چاہے وہ ہاتھ کھڑے کرے۔ تو پھر بھی سیدنا صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیا۔ حضور نے پھر ان کو فرمایا کہ اپنا ہاتھ نیچے کریں۔ تیسری مرتبہ بھی ایسے فرمایا، تو پھر سیدنا ابو بکر صدیق نے ہاتھ کھڑا نہ کیا۔ جب صحابہ نے ہاتھ کھڑا کیے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے پیارے صدیق، اس چبوترے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور اپنا کرتا اتار لو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو چبوترے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اپنا کرتا اتار لیتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے غلاموں، اے میرے صحابہ، جس نے میرے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سینے کا دیدار کرنا ہو وہ میرے پیارے صدیق کے سینے کا جی بھر کے دیدار کر لے۔ یہ مقام صدیق ہے۔ یہ کیا ہے؟ مقام صدیق ہے۔ ارے اس زبان سے بیان کیا جا رہا ہے جس زبان پر خدا بولتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشم علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب فرمایا کہ جس نے میرے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سینے کا دیدار کرنا ہو وہ میرے پیارے صدیق کے سینے کا دیدار کر لے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کیا مقام ہے صدیق اکبر کا؟ تو مراد مصطفیٰ، دعائے مصطفیٰ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، جب انہوں نے حضور کی زبان سے مقام صدیق کو سنا تو بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے، مچھلی کی طرح تڑپنے لگے، بے ہوش ہو گئے، مچھلی کی طرح تڑپنے لگے۔ جب ہوش آیا لوگوں نے پوچھا، صحابہ نے پوچھا، اے پیارے عمر، کیا وجہ ہے؟ آپ بے ہوش کیوں ہو گئے تھے؟ مچھلی کی طرح تڑپ کیوں رہے تھے؟ آپ نے فرمایا، کوئی بات نہیں ہے، صرف ایک تمنا نے مجھے بے ہوش کر دیا تھا۔ وہ کیا تمنا تھی؟ سیدنا عمر فاروق فرماتے، کاش کہ ابو بکر صدیق کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ عمر کیا فرما رہے ہیں؟ کاش کہ میں صدیق اکبر کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ ارے وہ عمر جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر، ارے وہ عمر جو مراد مصطفیٰ بھی ہے، دعائے مصطفیٰ بھی ہے، ارے وہ عمر جس کے سائے سے شیطان بھی راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، ارے وہ عمر جس کے سائے سے کیسر و کسرا کامتے ہیں، ارے وہ عمر جس کے فضائل حضرت جبریل امین بیان کرے، ارے وہ عمر
جس کی رائے کے مطابق اللہ قرآن کی آیتیں نازل فرمائے، ارے وہ عمر جس کے اسلام لانے پر صرف زمین والے بھی خوش نہ ہوئے، عرش والے بھی خوشیاں منا رہے تھے۔ ارے وہ عمر جو حق و باطل میں فرق کر کے فاروق کا لقب پا جائے، ارے وہ عمر جس کے متعلق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب نبی ہوتے۔ اور وہ عمر فرما رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق کے سینے کا ایک بال ہوتا، یہ مقام صدیق ہے۔ یہ کیا ہے؟ مقام صدیق ہے۔ اللہ رب العزت نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بڑا بلند مقام عطا فرمایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 360 خصائل ایسے ہیں، 360 خصائل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو ان 360 میں سے ایک خصلت کسی کے اندر پیدا کر دیتا ہے، پھر اس خصلت سے کے اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرماتا ہے۔ یعنی 360 خصائل میں سے ایک خصلت اگر کسی میں اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے تو وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ یہ میرے محبوب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ تو حضرات محترم، حضرت سیدنا صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے میرے پیارے آقا، کیا ان خصائل میں سے کوئی خصلت میرے اندر بھی موجود ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے پیارے صدیق، تیرے اندر تو سارے خصائل موجود ہیں۔ ہائے ہائے، کہہ دو سبحان اللہ۔ ارے جس کے اندر ایک خصلت ہو وہ جنتی ہو جائے، جس کے اندر 360 خصائل موجود ہو وہ تو بابا جنت میں اس کا مقام بھی اعلیٰ ہوگا۔ جب ایک خصلت والا جنتی ہے تو اتنے خصائل والا تو جنت میں اعلیٰ مقام اس کو ملے گا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے پیارے صدیق، تجھے مبارک ہو، تیرے اندر سارے خصائل موجود ہیں، تیرے اندر سارے خصائل موجود ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات جو ہے آسمان پر ستارے بہت زیادہ تھے، ستاروں سے آسمان جگمگا رہا تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری گود میں آرام فرما رہے تھے۔ میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی اے میرے پیارے آقا، کیا آپ کی امت میں سے کسی کی نیکیاں آسمان کے ستارے کے برابر بھی ہیں؟ یعنی ام المؤمنین کا یہ عقیدہ تھا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان کے ستاروں کی تعداد کا بھی علم ہے اور اپنے غلاموں کی نیکیوں کی بھی خبر ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کیونکہ کچھ بندہ نیکیاں کرتا ہے ظاہر، کچھ کرتا ہے باطن، کچھ نیکیاں کرتا ہے اعلانیہ، کچھ نیکیاں کرتا ہے چھپ کر۔ قربان ہو جائے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے غلاموں کی ہر نیکی کا علم ہے کہ میرا غلام کیا کرتا ہے اور کیا نہیں کرتا۔ ورنہ جناب ام المؤمنین نے جب یہ عرض کیا تھا اللہ کے پیارے محبوب، کیا آپ کی امت میں سے کسی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں؟ حضور فرما دیتے کہ اے عائشہ مجھے کیا پتا، مجھے کیا پتا۔ لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے پتہ نہیں ہے، بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ ہاں عمر جو ہے اس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ آج جو میرا عمر ہے اس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ قربان ہو جائیں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان پر۔ پھر حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کرتی ہے میرے پیارے آقا، پھر میرے ابا جان جناب سیدنا صدیق اکبر کی نیکیاں کدھر گئی؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ تو گھبراتی کیوں ہے؟ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر صدیق کی ایک نیکی کی طرح ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یعنی جس کی
ساری زندگی کی نیکیاں، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ابوبکر صدیق کی ایک نیکی کے برابر ہے، تو وہ علماء فرماتے ہیں غار والی جو نیکی ہے اللہ نے اس کو بہت پسند فرمایا ہے کہ اس عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں اور صدیق اکبر کی نیکیوں کی ایک نیکی کی طرح ہیں۔ جب ایک نیکی والے کا یہ مقام ہے، حضور ارشاد فرماتے اگر ہمارے بعد کو نبی ہوتا تو عمر بن خطاب نبی ہوتے۔ جب اس کی یہ شان ہے تو جس کی ساری نیکیاں ہیں بتاؤ اس کا کیا مقام ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ کیا شان عطا فرمائے گا۔ اس پاک میں آتا ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں صحابہ کرام موجود ہیں، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے غلاموں، آج تم میں سے کسی نے روزہ رکھا ہے؟ صحابہ کرام خاموش ہیں۔ ابو بکر صدیق عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ آج میں نے روزہ رکھا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ آج تم میں سے کسی نے کسی کا جنازہ پڑھا ہے؟ ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں ہاں میں نے آج جنازہ بھی پڑھا ہے۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسرا سوال فرمایا کہ اے میرے غلاموں، آج تم میں سے کسی نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ صحابہ خاموش ہیں۔ ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے مسکین کو کھانا بھی کھلایا۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال فرمایا اے میرے غلاموں، آج تم میں سے کسی نے بیمار کی عیادت کی ہے؟ ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں اے میرے پیارے آقا میں نے آج بیمار کی عیادت بھی کی ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا اے میرے غلاموں سنو غور سے، جس کے اندر یہ تمام چیزیں موجود ہو وہ جنتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ جنتی ہے۔ بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو بکر تجھ پر جنت واجب ہو گئی ہے، تجھ پر جنت واجب ہو گئی ہے۔ تو حضرات محترم کیا ابو بکر صدیق یہ جانتے تھے آج اللہ کا محبوب مجھ سے یہ سوال کرے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ لیکن اللہ کو علم تھا آج پیارے صدیق سے میرا محبوب یہ سوال کرے گا، تو اللہ نے صدیق اکبر کو یہ تمام نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جب اللہ کے پیارے محبوب نے سوال کیا ابو بکر صدیق اس سوال میں پورے اترے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا تو جنتی ہے، کیا ہے؟ تو حضرات محترم یہ اللہ کا فرمان ہے، جب کسی سے آزمائش ہوتی ہے، کسی سے امتحان لیا جاتا ہے، پھر اسے انعام بھی دیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے پیارے محبوب، جب تمہارے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں سے آزمایا تو وہ پورے اترے اس امتحان میں، اللہ پھر اسے کیا انعام عطا فرمایا؟ فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ہم نے اسے پوری نسل کا امام بنایا۔ تو حضرات محترم جب رب کائنات نے ابراہیم علیہ السلام سے امتحان لیا، وہ امتحان میں پورے اترے، تو رب کائنات نے اسے پوری نسل کا امام بنا دیا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر سے جو بھی مانگا، جو بھی امتحان لیا، تو ابو بکر بھی پورے اترے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں ابو بکر کو صحابہ کرام کا امام بنا دیا، ابو بکر کو امام بنا دیا۔ بابا مقام صدیق تو سبحان اللہ کیا شان جناب سنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لا رہے، اتنے میں سامنے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم بھی تشریف لے آئے۔ اور جناب سیدنا صدیق اکبر نے جب علی پاک کو دیکھا تو مسکرانے لگے۔ کیا؟ مسکرانے لگے۔ علی پاک نے دیکھا کوئی بات تو نہیں ہے، لیکن پیارے صدیق مجھے کیوں دیکھ کے مسکرا رہے ہیں؟ تو علی عرض کرتے ہیں پیارے صدیق کیا وجہ ہے آپ مجھے دیکھ کے مسکرا رہے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں اے علی مجھے حضور کا فرمان یاد آ گیا ہے،
کیا فرمان؟ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا ہے جنت میں وہی شخص جائے گا جس کو علی ٹکٹ عطا فرمائیں گے، جس کو علی ٹکٹ عطا فرمائیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں پیارے صدیق حضور نے یہ بھی فرمایا تھا اے علی اسی سعادت مند کو جنت کا ٹکٹ عطا فرمانا جس کے دل میں صدیق اکبر کی محبت ہو، جس کے دل میں صدیق اکبر کی محبت ہو۔ تو کیا جو صدیق کا گستاخ ہوگا کیا علی اس کو جنت کا ٹکٹ دیں گے؟ بابا جو صدیق کا گستاخ ہے وہ سنی نہیں ہو سکتا، جو علی کا گستاخ ہے وہ بھی سنی نہیں ہو سکتا۔ ارے پیارے محبوب نے صدیق اکبر کو امامت دی ہے، علی کو شجاع تلوار دی ہے، وہ بھی فیصلہ نبی کا، یہ فیصلہ بھی نبی کا۔ بزرگوں کو امامت دی جاتی ہے، جوانوں کو تلوار دی جاتی ہے، جوانوں کو تلوار دی جاتی ہے۔ تو حضرت علی پاک نے فرمایا جس کے دل میں ابو بکر صدیق کی محبت نہیں ہوگی اسے جنت کا ٹکٹ نہیں عطا فرماؤں گا، جس کے دل میں صدیق اکبر کی محبت ہوگی اسے جنت کا ٹکٹ عطا فرماؤں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں جو نماز پڑھے گا قیامت کے دن وہ باب الصلاۃ کے دروازے سے اسے پکارا جائے گا اے نماز پڑھنے والے جنت میں داخل ہو جاؤ باب الصلاۃ سے۔ جو جہاد کرے گا باب الجہاد کے دروازے سے اسے بلایا جائے گا، جو راہ خدا میں صدقہ کرے گا وہ صدقہ کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو روزے رکھے گا باب الصیام باب الریان کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ تب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، سب پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ کی امت میں سے کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جسے سب دروازوں سے بلایا جائے گا، جسے سب دروازوں سے بلایا جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو بکر مجھے امید ہے کہ تجھے جنت میں ہر دروازے سے بلایا جائے گا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کیا صدیق اکبر کی شان ہے، کیا صدیق اکبر کا مقام ہے۔ تو حضرات محترم جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو ابو بکر صدیق نے حسین علی المرتضیٰ کو بلایا، فرمایا اے علی جب میرا وصال ہو جائے، جب میرے جسم سے روح پرواز کر جائے تو اپنے ہاتھوں سے غسل دینا جس ہاتھوں سے تو نے حضور کو غسل دیا تھا، پھر مجھے خوشبو لگانا، پھر جو ہے میرا جنازہ حضور کے روض انور کے سامنے لے جانا اور عرض کرنا اے اللہ کے پیارے محبوب آپ کا یار غار حاضر ہے، مزار رفیق بننا چاہتا ہے۔ اے علی دیکھنا اگر دروازہ خود بخود کھل جائے تو مجھے حضور کے ساتھ دفن کر دینا، اگر دروازہ نہ کھلے پھر جنت البقیع مسلمانوں کے قبرستان مجھے دفن کرنا۔ قربان ہو جائیں جناب سیدنا صدیق اکبر کے عقیدے اور ایمان پر۔ ابو بکر صدیق کا یہ عقیدہ تھا، یہ ایمان تھا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہے۔ کیا ہے؟ زندہ ہے۔ آگے علی پاک کا بھی عقیدہ تھا کہ حضور زندہ ہے، ورنہ علی پاک کا یہ عقیدہ ہوتا کہ حضور زندہ نہیں ہے تو حضرت علی پاک حضرت صدیق اکبر سے عرض کر دیتے اے پیارے صدیق حضور کا تو وصال ہو چکا ہے، میں کس سے جا کر عرض کروں گا؟ نانا ابو بکر صدیق کا یہ عقیدہ اور ایمان تھا، علی پاک کا بھی عقیدہ ایمان تھا حضور زندہ ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دو چمکانے والے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے والد گرامی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے میری بیٹی مجھے یہ بتا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا؟ یعنی صدیق اکبر کی یہ آرزو تھی
کہ کفن میں بھی حضور کی اتباع ہو اور حضور کی مرضی سے میں دفن کیا جاؤں. سبحان اللہ. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ابا حضور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا. ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میری بیٹی یہ جو میرے 2 کپڑے ہیں ان کو دھو لینا، وہ پرانے بھی تھے پوشیدہ بھی تھے، ایک کپڑا میرے لیے خرید لینا. ام المؤمنین عرض کرتی ہیں اے ابا حضور آپ تو نائب مصطفیٰ ہے، نائب رسول ہیں، آپ کو تو اچھا کفن ملنا چاہیے. حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں میری بیٹی جو بندہ زندہ ہوتا ہے وہ مرنے والے سے زیادہ مستحق ہوتا ہے اچھا کپڑے پہننے کا. تو حضرات محترم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال ہوا تو ان کی عمر بھی 63 سال تھی. جب حضور کا وصال ہوا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر بھی 63 سال تھی. جس چارپائی پر حضور کو اٹھایا گیا تھا اسی چارپائی پر ابو بکر صدیق کو اٹھایا گیا. جنازہ لے کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روز انور پر حضرت علی پاک تشریف لے گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، سب پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا یار غار حاضر ہے، مزار رفیق بننا چاہتا ہے، آپ کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے. بس اتنا عرض کرنا تھا، کیا دیکھا کہ روز انور کا دروازہ خود بخود کھل گیا. کہہ دو سبحان اللہ. صرف دروازہ بھی نہ کھلا، اندر سے آواز آئی ادخلوا الحبیب الی حبیبہ فإن الحبیب الی الحبیبہ مشتاق. حبیب اپنے حبیب کا مشتاق ہے، تحقیق اپنے حبیب کو میرے پاس پہنچا دو. کہہ دو سبحان اللہ. حضرت علی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی حضور کی غلامی میں، حضور کی محبت میں گزاری. تو بندہ جس کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ کے پیارے محبوب کا فرمان ہے وہ قبر میں بھی اسی کے ساتھ ہوگا، حشر میں بھی اسی کے ساتھ ہوگا. تو صدیق اکبر نے ساری زندگی حضور کی محبت میں گزاری تو قبر میں بھی حضور کے ساتھ ہیں، حشر میں بھی حضور کے ساتھ اٹھیں گے. حضور کے بعد پہلے جنت میں بھی سب ابو بکر صدیق تشریف لے جائیں گے. تو حضرات محترم ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ساری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں گزاریں اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پہ عمل کریں. تو انشاءاللہ رب کائنات ہمیں بھی قبر میں بھی حضور کی شفاعت نصیب ہوگی، حضور کا دیدار نصیب ہوگا، قیامت کے دن بھی حضور کا دیدار، حضور کی شفاعت نصیب ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام والا عقیدہ عطا فرمائے اور اپنا اور اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا اور پکا مطیع فرما بردار بنائے. آمین ثم آمین.